السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت مبارکہ میں اپنی توحید کے دلائل پیش کیے۔ اس میں توحید الوہیت بھی تھی، ربوبیت بھی تھی۔ رب بھی وہ ہے، الہ بھی وہ ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کی اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ من دون اللہ اندادا، اللہ کے سوا شریک۔ انداد یہ ند ان کی جمع ہے۔ یہ ہر اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ جیسی صفات سے متصف کر دیا جائے، چاہے وہ قبر ہو، چاہے وہ کوئی زندہ انسان ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ مورتی ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ یہ انداز ہے۔ جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے، ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا کہا، ما شاء اللہ و شاء الرسول، جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے۔ آپ نے فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے ساتھ ند بنا دیا، شریک بنا دیا؟ گویا کہ آپ نے اس کو بھی شراکت کہا۔ بعض لوگ قرآن مجید میں جتنی شرک کی آیتیں ہیں اس کو کہتے ہیں جی یہ بتوں کے بارے میں ہے، یعنی کہ یہ صرف بتوں کے لیے، یعنی مسلمان جس کو مرضی پکارے، جو مرضی کرے، وہ شرک نہیں ہے۔ شرک صرف وہ ہے جو غیر مسلم کرے۔ یہ بڑی ظالمانہ تقسیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو شرک کہہ رہے ہیں کہ صحابی کہتا ہے جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے۔ آج کل تو گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کرم اللہ نبی دا، یا اس طرح کے کلمات جس میں اللہ اور اس کے رسول کو برابر کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں صحیح حدیث تو اس سے روکتی ہے۔ تو یہاں پر انداز سے مراد کوئی بھی اللہ کے سوا، انبیاء ہو یا کچھ بھی ہو کوئی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اولیاء، ہم کہتے ہیں اولیاء تو کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات تو نبیوں کو نہیں دی، اولیاء کو وہ کیسے دے گا؟ تو اللہ کے ساتھ وہ شریک بناتے ہیں، پھر شریک نہیں بناتے، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ یعنی دل میں خوف کہ نہیں وہ میرے دل کی بات جان لے گا۔ جس طرح کہتے ہیں جی فلاں پیر صاحب تو دل کی بات جان لیتے ہیں، وہ دلوں کے راز جان لیتے ہیں۔ یا یہ محبت رکھنا کسی کے لیے کہ جی وہ مجھے دور سے بھی دیکھتا ہے، جس طرح اللہ کے بارے میں ہے کہ وہ ہر جگہ کو دیکھتا ہے۔ یا یہ کہنا کہ میرے بزرگ سنتے ہیں، میں جتنا مرضی دور ہوں وہ مجھے سن سکتے ہیں۔ یا اس طرح وہ میری مشکل کشائی کر سکتے ہیں، وہ میری مدد کو آ سکتے ہیں، میری حاجت روائی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے سب نظریات جو ہیں یہ غیر اللہ کے ساتھ ایسی محبت ہے جیسی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ اللہ جیسی محبت، پھر نظر و نیاز، پھر غیر اللہ کے نام کی قسمیں، پھر غیر اللہ کے لیے جو ہے احترام اور وہ تقاضے جو عبادت کے ہیں اللہ کے ساتھ خاص، اس کو غیر اللہ کے لیے کرنا، یہ سب اللہ جیسی محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان لائے ہیں نا ان کی محبت اللہ سے بڑی سخت ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں نا ان کی اپنے رب سے محبت اتنی سخت ہے کہ ان شرک کرنے والوں کی اتنی محبت نہیں ہے۔ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ان سے ان کی اتنی محبت نہیں جتنی ایمان والوں کی۔ وہ کیسے؟ ایمان والوں پر مشکل آئے
یا آسانی ہو وہ ایک اللہ کو ہی پکارتے ہیں، اور شرک کرنے والوں پر جب مشکل آئے تو یہ انہیں چھوڑ کے اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو پھر کس کی محبت سخت ہوئی؟ ایمان والوں کی، جو ہر حالت میں اللہ کو پکارتے ہیں، اور مشرک جن کو پکارتا ہے مشکل میں جب پڑتا ہے تو ان کو چھوڑ دیتا ہے، پھر واپس اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، لیکن وقتی طور پہ، جیسے ہی مشکل پوری ہوتی ہے پھر وہی کا وہیں۔ ایمان والوں کی اللہ سے محبت کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ تو ہے عام، جو واجب اور فرض ہے، جس کو وہ محبت نہیں، وہ کافر ہے، وہ ہر عام مسلمان کے اندر ہے۔ اور ایک محبت ہے جو خواص کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے انبیاء، اولیاء، نیک لوگ، ان کی اللہ سے خاص محبت ہوتی ہے۔ وہ محبت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی علامات، ان کا اللہ سے دل لگا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی محفلوں سے دور ہوتے ہیں، تنہائیوں کے اندر اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، بھری مجلسیں ان کو اچھی نہیں لگتی۔ جس طرح جس سے محبت ہو جائے نا، وہ اس کی محبت اور اس کی جدائی کے اندر دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دنیا میں لیلا مجنوں اور اس طرح کے عشق کرنے والوں کے قصے مشہور ہیں، عجیب و غریب قسم کے اشعار جو انہوں نے اپنی محبت کے اظہار میں کہے۔ یہ ان کی محبت کے واقعات مشہور ہیں۔ مجنوں پاگل ہو گیا اس کی محبت میں، اس کو دنیا کی پرواہ کوئی نہیں۔ یہ دنیا کی محبت میں یہی کچھ ہوتا ہے، لیکن جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، وہ پاگل نہیں ہوتا، بلکہ وہ پاگل پن سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ اس کو پھر دنیا کی بڑی محفلیں اچھی نہیں لگتی۔ جس طرح جس سے محبت ہوتی ہے وہ کہتا ہے تنہائی ہو وہ ہو اور میں ہوں، ہماری باتیں ہوں، رات ختم نہ ہو، دن ختم نہ ہو۔ پھر ایمان والا، اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں ہوں اور میرا رب ہو، اس کا دل کرتا ہے تنہائی میں جانے کو۔ ہماری تو کیفیت یہ ہے، دائیں بائیں کوئی نہ، ہم جلدی سے موبائل نکال لیتے ہیں، میں بور ہو رہا ہوں، جلدی سے موبائل پہ لگ گئے، کوئی نہ ہو کسی کو کال ملا دی، کوئی نہ کوئی گیم کھیلنا شروع کر دی، کسی کو دیکھنا شروع۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ وہ خلوتوں سے بھاگتے ہیں، خلوتوں کی طرف بھاگتے ہیں اور جلوتوں سے بھاگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں پہ چھائی ہوتی ہے، اور یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ جس کو یہ ملتی ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اللہ کی محبت عام ہوتی ہے جو ہر بندہ کہتا ہے مجھے محبت ہے، مجھے محبت، اور ایک محبت وہ ہے جو اللہ کی خاص ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ میرے رب کی عطا ہے، وہ جس کو کرتا ہے، پھر اس کا قرآن سے دل لگ جاتا ہے، پھر اس کا نمازوں سے دل لگتا ہے، پھر وہ ایک ایک چیز میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ انسان کے باقی جتنے معاملات ہوتے ہیں نا، خوف، امید، توکل، یہ سب اس کی اپنی ذات کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ایک محبت جو ہوتی ہے یہ صرف اپنے حبیب اور محبوب کی خاطر ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے درجات ہیں۔ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے یہ بھی سن لیں۔ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اللہ کو پہچاننے سے۔ جس کے پاس اللہ کی ذات کے بارے میں علم کم ہوتا ہے نا، اس کے دل میں اللہ کی محبت کم ہوتی ہے، اور جو اللہ کی پہچان زیادہ کر لیتا ہے اس کو اس کی محبت۔ جس طرح آپ کسی بندے کو جانتے نہیں ہیں، آپ کو اس سے محبت نہیں ہے، جب آپ اس کے اندر صفات اور اس کی خوبیوں سے واقف ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار با کمال انسان ہے، آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ جس بندے کو اللہ کے بارے میں جتنا علم حاصل ہو جاتا ہے نا کہ میرا رب ہے کیا، اس بندے کی اللہ سے محبت انتہا کی ہو جاتی ہے۔ جس کی جتنی اللہ کی معرفت زیادہ، اس کی اللہ سے اتنی محبت زیادہ، جس کی جتنی معرفت کمزور، اس کی اتنی اللہ سے محبت کمزور۔ پھر بعض دفعہ محبت اتنی کمزور ہوتی کہ اللہ کے لیے نماز پڑھنے کو اٹھنے کو دل نہیں کرتا، اس کا بیٹھا رہے گا دوستوں میں، ایسے بیوی بچوں میں ٹائم ضائع کرتا رہے گا، اتنی توفیق نہیں کہ قرآن پڑھ لوں۔
اتنی توفیق نہیں کہ میں دن کے اندر کوئی 2-3 سپارے ہی قرآن کے پڑھ دوں، یار فارغ بیٹھا ہوں، ایسے ہی مصروفیت بنائی ہوئی ہے اپنی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو اللہ کی معرفت کم ہوتی ہے، اور جب معرفت زیادہ ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی محبت دل پہ غالب آ جاتی ہے، قوت پکڑ جاتی ہے وہ چیز۔ محبت کیسے آتی ہے؟ انسان 2 چیزوں سے محبت کرتا ہے، کسی کے حسن اور جمال سے اور کسی کے احسان سے۔ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفات بدرجہ اتم ہے۔ جمال اللہ سے بڑھ کر کسی کا نہیں، وہ تو جمال دینے والا ہے، اور اللہ کے پاس حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، اس کی ذات بھی جمال والی اور اس کے تمام افعال بھی جمال والے۔ کیونکہ بعض دفعہ چہرہ ہوتا ہے خوبصورت، کام خوبصورت نہیں ہوتے، صورت ہوتی ہے سیرت نہیں ہوتی، لیکن میرے رب کے ذات بھی اور اس کے افعال بھی حسن و جمال والے ہیں۔ اور پھر احسان، انسان جس کو کچھ دیتا ہے، مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، انسان کسی کے احسان کا غلام ہوتا ہے۔ کسی پر احسان کرو، اس کو اپنا غلام بنا لو۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام انسانوں پر احسان ہے، تمام مخلوقات پر، وہ کافر ہو، وہ مسلمان ہو، وہ کسی طرح کی بھی ہو۔ تو یہ جو محبت کی جن وجہ سے محبت ہوتی ہے، وہ وجوہات بھی اللہ کے اندر ہی اصل وجوہات ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والوں کی جو اللہ کے ساتھ محبت ہے، اس کی کئی اسباب ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا سبب وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں کہ میرا رب ہے کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے رب کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ہے کیا۔ جب اللہ کی عظمت اور اس کا علم آ جائے گا پھر انسان بڑا محتاط ہوتا ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ کاش کے ظالم اس وقت کو دیکھیں کہ جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ قوتیں تو ساری اللہ کے لیے۔ ہم ایسے ہی دنیا میں بانٹتے پھرتے تھے کہ یہ سفارش کروا دے گا ہماری، یہ بخشوا کے لے جائے گا، یہ فلاں صاحب ہے، یہ داتا ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ بگڑی بنانے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ کرنا ہے۔ یہ تو ہم دنیا میں ایسے ہی بانٹتے پھرتے، ان القوۃ للہ جمیعا، طاقتیں تو ساری میرے رب کے پاس ہیں، اس کے سوا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑے سخت عذاب ہے۔ آگے جو آیات ہیں نا، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی تسلسل کیا، لیکن انشاءاللہ ہم انہیں کل پڑھیں گے۔ وہ اس اعتبار سے یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ آج بات آدھی ہے، کل مکمل ہوگی، تو انشاءاللہ اس کو ہم کل کے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔